السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، امید کرتی ہوں میں آپ لوگ صحت و ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز سامعات، آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیں گے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ کریم سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہوگی کہ اللہ رب تعالیٰ کی بے حد و حساب اور بے پناہ محبت گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے بے چین ہے کہ میرا بندہ اس لیلۃ القدر کی راتوں میں، عظیم راتوں میں مجھ سے کلام کرے اور میں ان سے بات کروں اور وہ مجھ سے طلب کرے اور میں ان بندوں کو جو میرے برگزیدہ بندے ہیں عطا کروں۔ متفق علیہ کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں، تو پھر اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، یعنی پورے 100 قتل کر چکے۔ پھر وہ قبولیت توبہ کے لیے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تاکہ تم اپنے زندگی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزار سکو۔ اس نے اس بستی والوں کی طرف سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس کو راستے میں ہی موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہو چکے اور اس کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی میت کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا کہا کہ اس سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، دونوں بستیوں کے فاصلے کی پیمائش کرو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اس شخص کو اس بستی کے رہنے والوں میں اس کا حساب ڈال دیا جائے، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت میت سے زیادہ قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین بہت رحیم آقا ہے، بہت کریم آقا ہے اور بہت غفور الرحیم ہے رب العالمین، اور شان و شوکت والا اور عظمت والا رب کریم ہے۔ اگر کسی کی بخشش کرنا چاہے تو ایک انگلی کی فاصلے پر ہی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سو ہمیشہ اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل و صحرا میں سواری پر جائے اور وہاں وہ سواری گم ہو جائے اور اس سواری پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہ اس سواری کے نہ ملنے سے مایوس ہو کر ایک چٹان کے پاس آئے اور اس کے سائے لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری کو نہ ملنے سے مایوس ہو کر لیٹا ہو، اچانک کہیں سے وہ سواری آ کے اس کے پاس کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت میں یہ کہہ دے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ شدت و خوشی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کو کس قدر خوشی ہوتی ہوگی کہ جب وہ بڑا گنہگار خطا کار اپنے گناہوں کو لے کر اور ندامت کے ساتھ اس کے حضور پکی و سچی توبہ کے لیے حاضر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان میں بھی ہمیں پکی و سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ حضرت ہمیں یہ مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدت سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔